الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ عاشورہ کے دن ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ بہت سارے لوگ جو ہے یہی صرف جانتے ہیں نا کہ روزہ رکھنا ہے، لیکن نماز کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بہت کم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو عاشورہ کہ دن نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا بھی چاہیے، تو کیا طریقہ ہے انشاءاللہ آج ہم بتائیں گے، اور اس نماز کی کیا فضیلت ہے، پڑھنے سے کیا فائدہ ملے گا، انشاءاللہ ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس چیز کو سب سے پہلے آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ عاشورہ کے دن جو ہے نماز پڑھنا یا روزے رکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نفل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ لیکن عاشورہ کے دن نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے شب میں نماز پڑھنے کی آئی ہے۔ یعنی عاشورہ کے دن آپ نماز پڑھیں، اس کی بھی بہت ساری جو ہے نوافل ہیں اور نمازیں ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ زیادہ تر نمازیں اور نماز کی فضیلت ہے۔ چونکہ نماز کے حوالے سے جہاں بھی بات آتی ہے تو انسان تنہائی میں اور خصوصیت کے ساتھ جو نمازیں رات والی نمازیں ہیں اور جو خصوصیت کے ساتھ نمازیں نوافل جو رات میں پڑھتا ہے انسان، اور اس میں جو دل جمعی سے پڑھتا ہے وہ اور پڑھ پاتا ہے دل جمعی سے اور خشوع اور خضوع سے، رات کے بنسبت وہ دن میں نہیں پڑھ پاتا ہے۔ جی ہاں، تو ہمارے اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کے دن تو نماز پڑھنی ہی چاہیے، اور اس کی جو ہے نوافل وغیرہ بھی ہیں، لیکن عاشورہ کے دن سے زیادہ جو ہے فضیلت کے حامل اور برکت کے حامل عاشورہ کی رات والی نماز ہے۔ اور جو ہے عاشورہ کی رات کون سی رات ہے؟ تو آپ یاد رکھیں کہ 9 محرم الحرام، 9 محرم الحرام جیسے آپ گزاریں گے، اس کے بعد جو رات آئے گی 9 محرم، تھوڑی دیر کے لیے آپ مانتے ہیں کہ آج 9 محرم الحرام ہے، تو آج جو رات آئے گی نا وہی عاشورہ کی رات ہے۔ جی ہاں، تو 9 محرم الحرام گزار کر کے جو رات آئے گی وہ عاشورہ کی رات ہے۔ تو عاشورہ کی رات سب سے جو ہے زیادہ جو ہے علماء نے اور لوگوں نے اپنایا ہے جس نفل کو، وہ یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کریں گے آپ۔ 4 رکعت کی نیت کرنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 1 مرتبہ آیت الکرسی، اسی طرح سے 5 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص اس طرح سے پڑھیں گے۔ اس نماز کی فضیلت کیا ہے؟ 4 رکعت بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ اس نماز کی فضیلت کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ سال بھر کے سابقہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے صدقے الفعل معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک نماز۔ دوسری نماز یہ کہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز طریقہ کیا ہے؟ تو 2 رکعت کی آپ نیت کر لیں گے۔ 2 رکعت نماز کی نیت کر کے اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے صاحب کا 50 سال کی جو ہے اس کے گناہ ہے نا، اس نے جو سابقہ 50 سال میں گناہ کیا ہے، جو ہے اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے معاف عطا فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ 2 نمازیں ہیں۔ ان 2 نمازوں کو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس رات میں پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، عاشورہ کی رات میں اس نماز کو پڑھتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہی ہے کہ ایک نماز جو ہے وہ 4 رکعت والی ہے، اور ایک نماز جو ہے وہ 2 رکعت والی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ جو ہے عاشورہ کی رات میں اپنائیں۔ عاشورہ کے دن میں جو ہے وہ ساری چیزیں کریں جو کرنا نبی کی سنت ہے، غریبوں کی مدد، صدقہ و خیرات، روزے وغیرہ رکھیں، ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں۔ دوستوں، امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل ہو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔